فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میں جانتا ہوں اولیو ہاورڈ کہ ہمارے لیے کہاں کتنے خطرات ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس وقت اس شہرہ پر کم خطرے ہیں؟ اس وقت یہ شہر ہمارے لیے خطرات کا شہر بنا ہوا ہے۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں ہمارے لیے شدید خطرات موجود ہوں گے۔ میں نے کہا۔ میرے دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمے تھے اور نگاہیں سڑک پر مرکوز تھیں۔ میں مکمل توجہ کے ساتھ ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ کار اپنی رفتار پر سفر کر رہی تھی۔ اس رفتار پر ذرا سی بے پرواہی بھی کسی خطرناک حادثے کا باعث بن سکتی تھی۔ دفعتاً مجھے بہت دور سڑک پر دو پولیس کاروں کی زرد گھومتی ہوئی روشنیاں دکھائی دیں۔ میں نے خود کو کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار کر لیا۔ وہ دونوں کاریں سڑک پر ترچھی کر کے اس طرح کھڑی کی گئی تھی کہ انہوں نے سڑک کی پوری چوڑائی گھیر لی تھی۔ میرا پیر ایکسیلریٹر سے ہٹ کر بریک پیڈل پر پہنچ گیا۔ رات کے سناٹے میں ٹائروں کی صدائے احتجاج بہت دور تک گونجی تھی۔ کار سڑک پر سلپ ہوئی اور رکتے رکتے اس کا رخ پلٹ چکا تھا۔ پولیس کاریں اب ہماری عقبی جانب تھیں اور درمیان میں فاصلہ بھی بہت تھا۔ میں نے دوبارہ ایکسیلریٹر پر دباؤ ڈالا اور کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ میں عقب نما آئینے میں پولیس کاروں کو تیزی سے اپنی کار سے دور ہوتے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہمارے پیچھے ضرور آئیں گے، اولیو ہاورڈ نے پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ تو تم کسی اور سڑک پر کیوں نہیں نکل جاتے؟ اولیو ہاورڈ نے جھنجھلا کر کہا۔ اس سڑک سے کچھ محبت سی ہو گئی ہے۔ دیکھ نہیں رہے کیسی سنسان پڑی تھی؟ میں اسے بارونق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ دونوں پولیس کاریں ہمارے تعاقب میں چل پڑی تھیں۔ دیکھو آگے سڑک پھر بلاک ہے، اولیو ہاورڈ چیخا۔ اوہ، تو یہ لوگ اب ہمیں اس طرح گھیریں گے۔ میں نے زوردار قہقہا لگایا اور کار کی رفتار مزید بڑھا دی۔ دونوں پولیس کاریں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھیں اور دونوں کے درمیان سڑک کے وسط میں تقریباً 5 فٹ جگہ خالی پڑی تھی۔ اتنی جگہ ہرگز نہیں تھی کہ اس میں سے کوئی کار گزر سکے۔ کاروں کے پاس سڑک پر مسلح پولیس والے موجود تھے۔ بریک لگاؤ، اولیو ہاورڈ چیخا، ورنہ تصادم ہو جائے گا۔ میں ہونٹ بیچے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ سڑک تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگ رہی تھی اور درمیانی فاصلہ اسی تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ سڑک پر موجود شرطوں کے ہاتھوں میں پستول موجود تھے اور انہوں نے اپنے پستول اس انداز میں بلند کر رکھے تھے جیسے اگر ہم نے کار نہ روکی تو وہ ہم پر فائر کر دیں گے۔ کار کسی تیز رفتار راکٹ کی طرح ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شرطوں کے چہروں پر بے یقینی کے سائے لہراتے نظر آئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی دانست میں تو انہوں نے ہمیں روکنے کا یقینی انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں بروقت ہوش آ گیا، ورنہ کار موت کے فرشتے کی طرح ان کے سروں پر پہنچ گئی تھی۔ ہم پر فائر کرنے کے لیے تیار کھڑے شرطوں کو خود اپنی جانیں بچانے کے لیے بڑی بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر چھلانگیں لگانا پڑی۔ ان کی بوکھلاہٹ قابل دید تھی، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں ان کی بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو سکتا۔ اولیو ہاورڈ کی جان الگ سولی پر لٹکی ہوئی تھی اور وہ دونوں ہاتھ ڈیش بورڈ پر جمائے اپنی سلامتی کی خیر منانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے کار نہیں روکی اور پولیس کار سے میری کار کا تصادم اس وقت ہوا جب میری کار کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ سڑک پر زوردار دھماکے کی گونج سنائی دی۔ دونوں پولیس کاریں اچھل کر سڑک سے نیچے جا گری تھی۔ میں نے اپنی کار کو بڑی خوبصورتی سے بیلنس کر لیا تھا۔ تم پر جنون سوار ہے لی، اولیو ہاورڈ خوف زدہ سے انداز میں بولا۔ یقین کرو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیوانگی سے بھرپور حرکتیں کر کے بھی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ اب تک میں نے ایک بھی غیر ضروری حرکت نہیں کی ہے۔ میں نے کار کو تیزی سے ایک ذیلی سڑک پر موڑتے ہوئے کہا، تم پولیس کاروں کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اولیو ہاورڈ نے کہا، یہ بہت عمدہ کار ہے۔ دو پولیس کاروں کو ناکارہ کرنے کے باوجود اس کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں پولیس والوں کو نچا ماروں گا۔ اگر تم چاہتے تو ہم بڑی خاموشی سے اس کار سے چھٹکارا حاصل کر کے شہر میں کہیں بھی روپوش ہو سکتے تھے۔ فوج اور پولیس والے ہمیں ڈھونڈتے ہی رہ جاتے۔ یہی تو تمہاری خام خیالی ہے اولیو ہاورڈ، اور مجھے حیرت ہے کہ تم اب بھی یہی بات کہہ رہے ہو۔
اب تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہمیں کس پیمانے پر گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تم نہیں ماننا چاہتے تو مت مانو۔ اولیو ہاورڈ نے ایک طویل سانس لی۔ لیکن اس حقیقت کو کیسے جھٹلاؤ گے کہ 2 پولیس کاریں اب بھی ہمارے تعاقب میں ہیں؟ میں ہر موڑ پر کار موڑ لیتا تھا، مگر سائرن بجاتی ہوئی دونوں پولیس کاریں کسی صورت پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ آخر میں نے کار ایک شاہراہ پر نکال لی۔ کیا خیال ہے اولیو ہاورڈ؟ اس وقت تک آدھا شہر تو یقیناً جاگ چکا ہوگا۔ میں نے ہنس کر کہا، اگر تمہاری یہی حرکات جاری رہی تو کچھ دیر بعد یا تو پورا شہر جاگ چکا ہوگا یا ہم سو چکے ہوں گے۔ اولیو ہاورڈ نے بنا کر جواب دیا، انگارے مت چباؤ اولیو ہاورڈ۔ دراصل مجھے اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ کار سے نجات حاصل کر سکتا۔ شروع میں تمہارے پاس اتنا موقع تھا کہ تم کار سے بآسانی چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ اولیو ہاورڈ تنگ کر بولا، تمہاری عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے اولیو ہاورڈ۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم دیکھ چکے ہو کہ پورے شہر کی ناکہ بندی کس طرح کی گئی ہے۔ ہم جس علاقے میں بھی کار چھوڑتے وہ علاقہ فوراً گھیرے میں لے لیا جاتا۔ ہماری چھوڑی ہوئی کار زیادہ دیر ان کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے عقب نما میں پیچھے آنے والی پولیس کاروں کو دیکھا۔ گو کے درمیان میں فاصلہ تھا، لیکن وہ فاصلہ خاصی تیزی سے گھٹ رہا تھا۔ یہ مصیبت تو مستقل طور پر رہے گی۔ ہم جہاں بھی کار چھوڑیں گے وہ اس کا سراغ لگا کر ہمیں گھیرے میں لے لیں گے۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب تک ان لوگوں کو یقین ہو چکا ہوگا کہ اب ہم اس شہر سے کار ہی میں فرار ہونے کی کوشش کریں گے، لہٰذا انہوں نے شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہوگی۔ کوئی مناسب مقام دیکھ کر ہم کار سے پیچھا چھڑا لیں گے اور وہ ہماری کار سڑکوں پر ہی ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ آخر ہمیں کار سے اترنے کے بعد کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے کچھ وقت بھی تو درکار ہوگا، اور اگر انہوں نے ہم پر فائرنگ شروع کر دی تو کیا ہوگا؟ اولیو ہاورڈ نے پلٹ کر خوفزدہ نظروں سے ان پولیس کاروں کو دیکھا جو سائرن بجاتی ہوئی تقریباً ہمارے سروں پر آ پہنچی تھی۔ ہماری کار ان کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ انہیں ہم پر فائرنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، میں نے بڑے یقین سے کہا، اور کار کو سڑک پر لہرانے لگا تاکہ پولیس کاریں ہماری کار سے آگے نہ نکلنے پائیں۔ اولیو ہاورڈ پلٹ کر پیچھے دیکھے جا رہا تھا۔ دفعتاً وہ چیخا، دیکھو وہ ہم پر فائر کرنے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی ایک پولیس کار کی کھڑکی سے باہر آتا ہوا پستول بردار ہاتھ دیکھ لیا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ہم پر ہی فائر کرتے، زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ ہمیں روکنے کے لیے انہیں کار کے ٹائروں پر فائر کرنے کی اجازت ملی ہوگی، لیکن یہ بھی ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس بے پناہ رفتار سے چلتی ہوئی کار کا ٹائر اگر پھٹ جاتا تو ہم دونوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر ایک خطرناک فیصلہ کر لیا۔ سنبھلو اولیو ہاورڈ، میں بریک لگانے جا رہا ہوں۔ اولیو ہاورڈ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے بریک پیڈ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، اتنا بہت کافی تھا۔ پچھلی کار میری کار سے اور اس سے پچھلی پولیس کار میرے پیچھے آنے والی پولیس کار سے ٹکرائی۔ یکے بعد دیگرے 2 زوردار دھماکے ہوئے اور دونوں پولیس کاریں آپس میں بری طرح الجھ کر رہ گئیں۔ کاروں کے ٹکرانے کے دھماکے کے علاوہ فضا میں بہت سی انسانی چیخیں بھی ابھری تھیں۔ وہ سب کاروں میں بیٹھے ہوئے شرطوں کی چیخیں تھیں۔ ان میں سے کچھ تو یقیناً زخمی بھی ہوئے ہوں گے، لیکن میرے پاس اتنی فرصت نہیں تھی کہ میں ان کی حالت زار دیکھنے کے لیے وہاں رکتا۔ میں نے تو صرف ایک لمحے کے لیے بریک پر دباؤ ڈالا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنی کار پھر ہوا کر دی تھی۔ یہ بڑی مضبوط کار ہے جو اس نوعیت کے 2 صدمے جھیل گئی، اولیو ہاورڈ نے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بہت مضبوط کار ہے، ورنہ اسے ہرگز ایسے امتحان میں نہ ڈالتا۔ میں نے جواب دیا اور کار پھر ایک ذیلی سڑک پر موڑ دی۔ اب میں جلد از جلد اس علاقے سے زیادہ دور نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کار زیادہ تر ذیلی سڑکوں پر ہی سفر کر رہی تھی۔ میں مرکزی شاہراہوں پر آنے سے گریز کر رہا تھا۔ اب ہمارے تعاقب میں کوئی کار نہیں تھی، لیکن پولیس کاروں کے سائرنوں کی گونج اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پورے شہر کی پولیس کاریں سائرن بجاتی ہوئی سڑکوں پر دوڑ رہی ہوں۔ کہیں کہیں پولیس کاریں گزرتی ہوئی ہمیں نظر بھی آئیں، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ ہم ان کی نظروں میں آنے سے محفوظ رہے۔ کار کا انجن اب صدائے احتجاج بلند کرنے لگا تھا۔ فیول بھی ختم ہونے کے قریب تھا، لہٰذا مجھ پر کار سے چھٹکارا حاصل کرنے کی فکر سوار ہوئی۔ اب کیا ارادے ہیں علی؟ اب تو کار میں پیٹرول بھی قریب الختم ہے، اولیو ہاورڈ بولا۔ بس اب پہلی فرصت میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کر کار سے اتر بھاگیں گے، میں نے کہا، اور اگر اس دوران پھر کوئی پیٹرول کار ہمارے پیچھے آ لگی تو کیا ہوگا؟ اب ایسا ہونا مشکل ہے۔ اولیو ہاورڈ نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ تم یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟
میں پہلے ہی ان سے بچ کر چل رہا ہوں۔ دیکھ نہیں رہے کافی دیر سے ہمارا سامنا کسی پیٹرول کار سے نہیں ہوا۔ یہ تو ٹھیک ہے مگر تم ان سے کیسے بچ رہے ہو؟ وہ احمق سائرن بجاتے ہوئے سڑکوں پر دندناتے پھر رہے ہیں۔ میں ان کی اس حماقت سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اولیو ہاورڈ ہونٹ سکوڑ کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک ایسی چیز نظر آئی جسے دیکھ کر میری آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس کی پیشانی پر جلی حروف سے لکھا اس کا روشن نام مجھے بہت دور سے بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ کام بن گیا اولیو ہاورڈ، میں نے کہا۔ بس اب کوئی ایسی جگہ دیکھو جہاں ہم کار کھڑی کر کے بھاگ نکلے۔ وہ اونچے طبقے کی آبادی والا علاقہ تھا، کہیں کہیں کوئی خالی پلاٹ بھی نظر آ جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک خالی پلاٹ میں جھاڑیاں اگی دیکھ کر اولیو ہاورڈ نے میری توجہ اس پلاٹ کی طرف مبذول کرائی۔ کار یہاں کھڑی کر دی جائے تو صبح سے پہلے دریافت نہیں ہوگی، اس نے کہا۔ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کار جھاڑیوں کے عقب میں چھپا دی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ہم بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اولیو ہاورڈ نے کار سے اترتے ہوئے کہا، آنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، اس لیے کہ ہم بچ نکلنے میں سرے سے کامیاب ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کرنل وحدت کے آدمی شکاری کتوں کی طرح ہماری تلاش میں لگے ہوئے ہوں گے۔ میں نے چابیاں کار میں ہی لگی رہنے دی تھی اور میں اور اولیو ہاورڈ پیدل چل رہے تھے۔ میرا مطلب تھا کہ کار کے اس خوفناک سفر سے ہم صحیح و سالم نکل آئے۔ اولیو ہاورڈ نے ایک جرجری لی۔ سوچتا ہوں تو اب بھی خوف طاری ہونے لگتا ہے۔ کیوں مذاق کرتے ہو اولیو ہاورڈ؟ میں بے اعتباری سے ہنسا۔ تم اور خوف دو متضاد چیزیں ہیں۔ موت آنکھوں کے سامنے رقص کر رہی ہو تو آدمی خوف زدہ ہو ہی جاتا ہے۔ اس ڈرائیونگ کے دوران کتنی ہی بار تو کار الٹتے الٹتے بچی اور میرے ماتھے کا یہ گھومڑا۔ اولیو ہاورڈ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ بس زندگی ہی تھی کہ ہم بچ نکلے۔ زندگی نہ ہو تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا اولیو ہاورڈ، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ مجھے ہی دیکھ لو، تم نے کتنی بار مجھے ہلاک کرنے کی کوششیں کی مگر آج بھی میں نہ صرف زندہ ہوں بلکہ پوری یہودی قوم کی آنکھوں میں پہلے ہی کی مانند کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں۔ تم بھی کیا باتیں لے بیٹھے؟ یہ بتاؤ کہ اب کدھر جا رہے ہو؟ قریب ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے، میں نے اسے ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ فی الحال اس طرف چلتے ہیں، بعد میں کچھ اور سوچیں گے۔ میں نے 5 اسٹار ہوٹل کے نام پر اولیو ہاورڈ کو چونکتے ہوئے دیکھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے لیے کرنسی بھی موجود ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالے اور اولیو ہاورڈ کو دکھائے۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ اولیو ہاورڈ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئی؟ عورتوں سے ان کی عمر اور مردوں سے آمدنی کے بارے میں پوچھنا بڑی معیوب بات سمجھی جاتی ہے اولیو ہاورڈ۔ تم نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ۔ ہم ایک سڑک سے گزر کر ہوٹل کے سامنے پہنچ گئے۔ سڑک کے پار ہمارے سامنے 5 اسٹار ہوٹل کی عمارت جگمگ کر رہی تھی۔ میری نظریں ان دکانوں پر جم گئیں جو ہوٹل کی بلڈنگ میں تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دکانوں پر ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے اور وہ دکانیں 24 گھنٹے کھلی بھی رہتی ہیں۔ سنو اولیو ہاورڈ، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے لباسوں کی فکر کرنا چاہیے۔ تم یہی ٹھہرو، میں جا کر ریڈی میڈ کپڑے خرید لاتا ہوں۔ میں نے اولیو ہاورڈ کو وہی چھوڑا اور جا کر اسٹور سے 2 عمدہ لباس خریدے۔ اس کے بعد میں جنرل اسٹور اور پھر میڈیکل اسٹور میں گھس گیا۔ وہاں سے میں نے کئی ایسی چیزیں خریدی جن کا استعمال تو کچھ اور تھا مگر میں ان سے میک اپ کرنے کا کام لیا کرتا تھا۔ سارا سامان خرید کر میں اولیو ہاورڈ کی طرف واپس پلٹ گیا۔ وہ اسی جگہ کھڑا میرا انتظار کر رہا تھا۔ بہت دیر لگا دی تم نے، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں کوئی مجھے پہچان ہی نہ لے۔ اسی اندیشے کا تدارک کرنے کے چکر میں تو مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے کہا، آؤ کوئی مناسب سی جگہ دیکھیں۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ کئی پولیس کاریں ہمارے قریب سے گزری لیکن ظاہر ہے انہیں تو ایک کار کی تلاش تھی، لہٰذا ہماری طرف کسی نے نہیں دیکھا۔ خوش قسمتی سے ہمیں زیادہ دور نہیں چلنا پڑا۔ مجھے اپنے مطلب کی ایک جگہ نظر آئی۔ وہ ایک پارک تھا جو اس وقت سنسان پڑا تھا۔ آؤ اولیو ہاورڈ، میں نے اولیو ہاورڈ کے ساتھ پارک میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پہلے اپنے چہرے کی مرمت کر لیں۔ پارک میں ہم ایک ایسی بینچ پر جا بیٹھے جہاں روشنی آ رہی تھی۔ میں نے میک اپ کا سامان تھیلوں سے نکال لیا۔ تم اپنے چہرے کا میک اپ کرو، میں اپنے چہرے کا میک اپ کروں گا۔ میں نے ان 2 آئینوں میں سے جو میں نے خریدے تھے ایک اولیو ہاورڈ کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت تم نے 1 لاکھ روپے کا کام کیا ہے۔ اولیو ہاورڈ وہ ساری چیزیں دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس کے بعد ہم دونوں خاموشی سے اپنے اپنے چہروں کی مرمت میں مصروف ہو گئے۔ ہمیں اپنے حلیے تبدیل کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ 15 منٹ کے اندر اندر ہم دونوں ہی ناقابل شناخت ہو کر رہ گئے تھے۔
آپ کسی گوشے میں جا کر لباس بھی تبدیل کر لو۔ میں نے اولیو ہاورڈ کی طرف لباس کا پیکٹ بڑھایا اور خود بھی ایک گوشے میں جا کر لباس تبدیل کر لیا۔ پارک میں داخل ہونے کے صرف 20 منٹ بعد ہم دونوں جب پارک سے باہر نکلے تو بالکل مختلف لوگ تھے۔ ہمارے جسموں پر بہترین لباس تھے اور حلیے یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہمیں کوئی بھی پہچان نہیں سکے گا۔ پرانے لباس اور سارا سامان ہم نے پارک کی ایک جاڑی میں پھینک دیا تھا۔ کیا خیال ہے پہلے ہوٹل میں چل کر کچھ کھا پی لیا جائے؟ میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا۔ ہاں، اب کچھ سکون ملا ہے تو بھوک کا شدید احساس ہو رہا ہے۔ ہم بڑی شان سے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوئے اور ڈائننگ ہال میں پہنچ گئے۔ وہاں اکا دکا میزوں پر ہی لوگ نظر آ رہے تھے، ورنہ ڈائننگ ہال غیر آباد ہو چکا تھا۔ ہم نے ہلکے پھلکے کھانے پر ہی اکتفا کیا۔ اب ڈانسنگ فلور پر چلتے ہیں۔ بل ادا کرنے کے بعد میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ کمرے بک کرا لو۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا ہوں، مجھے آرام کی شدید ضرورت ہے۔ تو کرنل وحدت کا جال توڑنے کے لیے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم خود کو ویسے ہی اس کے حوالے کر دیتے۔ کیا مطلب؟ اولیو ہاورڈ نے حیرت سے کہا۔ اس وقت جو شخص بھی کمرے بک کرائے گا جلد یا بددیر اس کی چیکنگ ضرور ہوگی۔ اگر ہم نے یہ حماقت کی تو کرنل کے چنگل میں پھنسے بغیر نہیں رہیں گے۔ ہاں، اس کا امکان تو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش تاکہ خود کو شکوک و شبہات سے بالا تر رکھ سکیں۔ ڈانسنگ فلور کی طرف اول تو کسی کی توجہ نہیں جائے گی، اگر چلی بھی گئی تو کوئی ہمیں شناخت نہیں کر سکے گا۔ کیا خیال ہے؟ چلو۔ اولیو ہاورڈ اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈائننگ ہال کے برعکس ڈانسنگ فلور پوری طرح آباد تھا۔ وہاں کی رونقیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ رات کے 3 پہر بیت چکے ہیں۔ یہاں ہم دونوں الگ الگ بیٹھیں گے۔ میں نے اولیو ہاورڈ سے کہا، تم چاہو تو ڈانس بھی کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ؟ اولیو ہاورڈ نے مجھ سے پوچھا۔ کس کی وجہ؟ میں نے چونک کر کہا، الگ الگ بیٹھنے کی یا ڈانس کرنے کی؟ الگ الگ بیٹھنے کی۔ اولیو ہاورڈ برا سا منہ بنا کر بولا، میں ذرا سا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہیں ہوں۔ ویسے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اولیو ہاورڈ نے کہا اور ایک خالی میز کی طرف بڑھ گیا۔ میں ہال کی میزوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ آخر مجھے اپنے مطلب کی میز نظر آ گئی۔ وہ بڑی پرکشش لڑکی تھی جو اس میز پر تنہا بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی کوہنی میز پر تھی اور اسی ہاتھ کی ہتھیلی پر اس نے اپنی ٹھوڑی ٹکا رکھی تھی۔ اس کی نظریں خلا میں گور رہی تھی اور وہ اپنی کسی سوچ میں مسکرا رہی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں کچھ دیر کے لیے یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے اس کے قریب پہنچ کر نہایت شائستگی سے کہا۔ اس نے چونک کر کڑی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر دفعتاً اس کے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ بیٹھیے نا، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ اس نے اپنی آواز سے فضا کو ترنم ریز کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں نے اس کے مقابل والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کا نام پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ ناموں میں کیا رکھا ہے؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ آپ مجھے اپنے پسندیدہ نام سے مخاطب کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہی خوشی ہے تو میں آپ کو یاسمین کہہ کر مخاطب کروں گا۔ ضرور کیجیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یاسمین کے معنی جانتی ہیں آپ؟ میں نے پوچھا۔ بتائیے۔ فارسی میں چمبیلی کے پھول کو یاسمین کہتے ہیں۔ میں نے کہا، فارسی آتی ہے آپ کو؟ اس نے مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی۔ میں گھر میں اپنے ابو سے فارسی میں باتیں کرتی ہوں۔ میں اس سے مروب بھی ہوا اور دل ہی دل میں بری طرح شرمندہ بھی ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس سے یہ پوچھ کر کہ آپ کو فارسی آتی ہے میں اس کی توہین کا مرتکب ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ چاہے جانے کے قابل ہے۔ اس کی توہین کرنے پر میں دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا اور وہ میرے جذبات سے بے خبر تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ وہ پہلی ہی ملاقات میں کس طرح میرے حواس پر چھا گئی ہے۔ دفعتاً مجھے احساس ہوا کہ میں کن لغویات میں پھنس گیا ہوں۔ میں تو تہذیب مالکم ایکس کی تلاش میں تھا۔ مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں یوں کسی راہ چلتی لڑکی سے متاثر ہو جاؤں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور مجھے ایک اور ملال سے گزرنا پڑا۔ راہ چلتی لڑکی کے الفاظ میں نے اس کے لیے کیوں سوچے؟ وہ راہ چلتی لڑکی تو ہرگز نہیں تھی۔ اس کی ہر انداز سے معصومیت اور گفتگو سے بھول پن جھلک رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ تہذیب کے خیال کے باوجود میں اس کے اثر سے نہیں نکل پا رہا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں اس میز پر آیا ہی کیوں تھا، لیکن اب آ گیا تھا تو وہاں سے اٹھنا بھی میرے اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ آدمی بیچارے کا خود پر اختیار ہوتا ہی کتنا ہے۔
آدمی جان بوجھ کر اپنے ارادے سے تو کسی سے متاثر ہوتا نہیں، یہ تو ایک خودکار عمل ہے۔ بعض مخصوص لوگ ایسی جادوئی کشش کے حامل ہوتے ہیں کہ ان سے متاثر ہوئے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے اس کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہو سکتا ہے ہر ملنے والا اس سے یوں ہی متاثر ہو جایا کرتا ہو۔ میں تو بہرحال اس معاملے میں خود کو بے اختیار پا رہا تھا۔ وہ میری جذباتی کشمکش سے بے خبر تھی، مگر بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچنے لگے؟ اس نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا۔ اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ رقص کے ایک راؤنڈ کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرے منہ سے بے اختیار نکلا تو کہہ دیا ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کیا پتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے ہلکی ہلکی برقی روح خارج ہو کر میرے جسم میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر میں یہ بھی نہ کر سکا اور کسی معمول کے سے سیر زدہ انداز میں اس کے ساتھ چلتا ہوا رقاصاؤں کی بھیڑ میں شامل ہو گیا۔ مجھے یہ اعتراف کرنے میں ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ اس وقت میں اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میرا ذہن گویا ہواؤں میں اڑا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے گرد و پیش کا کوئی احساس باقی نہیں رہ گیا تھا، بس وہ تھی اور میں تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر تھے اور وہ میرے بازوؤں میں تھی۔ فارسی زبان کی تمام تر شیرینی اور حلاوت سمٹ کر میرے بازوؤں کے حلقے میں آ گئی تھی، اور اس کے لباس سے اٹھنے والی بینی بینی مہک نے مجھے بے خود کر دیا تھا۔ معلوم نہیں وہ کسی مخصوص قسم کا پرفیوم تھا، یا اس کے جسم سے اٹھنے والی ہوش ربا مہکار تھی، یا پھر وہ اس فارسی زبان کی عطر بیزی تھی جو اس کے وجود میں سرایت کر چکی تھی۔ میں کچھ اندازہ نہ کر سکا۔ میں تو خود کو آوارہ بادل کا ایک ایسا ٹکڑا محسوس کر رہا تھا جو ازل سے پانی کی تلاش میں سرگرداں ہو اور اس کی قسمت میں ابد تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔